شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق، اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی۔ عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کے دو جز سمجھ لیجئے، جیسے ایک میرا یہ جسم ہے، ایک اس میں روح ہے۔ روح نظر نہیں آتی، نظر جسم آتا ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے۔ چلیے روح کو چھوڑیں، جان، جان کیا کس بلا کا نام ہے، کسی کو نظر آئی آج تک؟ لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے، ایک جان ہے۔ جسم کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی بندگی، ہما تن بندگی، ہما وجوہ بندگی، ہما وقت بندگی، یہ تو بیان کر چکا نا۔ اور روح کیا ہے؟ محبت، اللہ کی محبت۔ اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا، لیکن کیا عبادت کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اطاعت تو کر رہے تھے، عبادت نہیں۔ عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ کی جائے۔ تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت۔ اور روح کیا ہے؟ محبت۔ اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے۔ اطاعت میں توحید کیا ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ، ٹھیک؟ باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع۔ نفی نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، لیکن جہاں والدین حکم دیں اللہ کے حکم کے خلاف، بات ختم، اطاعت نہیں ہوگی۔ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، آپ اولو الامر کی اطاعت کریں، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، مرید پیر کی اطاعت کرے، لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کر دے؟ رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو ور کرے، بالا تر رکھے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق، unconditional, unlimited obedience is due only to Allah. All the other obediences are limited by His injunctions. اس کو حضور نے کیسے بیان کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجئے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لیں تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کو اپلائی کیجئے۔ ایپلیکیشن بالکل انڈیویجول لیول پر کیجئے۔ پہلے اللہ کا حکم کیا ہے؟ فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ نفس کا حکم کیا ہے؟ سو۔ آپ نے اطاعت کی نفس کی، آپ کا مطاع کون ہوا؟ نفس۔ اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا، تو آپ کا نفس کیا بن گیا؟ آپ کا خدا، معبود۔ یا غلطی ہے اس میں کوئی؟ اس شرک کو پہچانیے ذرا، کون بچے گا اب؟ بات سمجھ رہے؟ اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گیا۔ اب آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے،
یا یہ سوچئے کہ فارمولے میں غلطی ہے. یو کین ریفر بیک. آئیے دوبارہ دیکھیے فارمولہ صحیح ہے. لا طاعت لمخلوق، میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق. میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں، تو میرا مطاع کون ہوا؟ نفس. جو مطاع ہے وہی معبود ہے. میرا معبود کون ہوا؟ نفس. اس کو کہتے ہیں مولانا روم نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی، یہاں میرا قانون چلے گا. الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حکم صحیح کیا غلط، میرا حکم چلے گا. تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا، میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم، میری مرضی پوری کرنی پڑے گی، میری خواہش، میری چاہت، میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی. اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے جو تیری مرضی. اللہ کی مرضی پیچھے، تیری مرضی پہلے. تو معبود کون ہوا؟ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اورا عون ایرا عون نیست. ٹھیک. قرآن سے سند چاہیے. قرآن نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ الہ کا لفظ وہ ہے جو آپ کے کلمہ طیبہ میں ہے. کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود. اچھا اسی کو میں اب ٹاپ پر لے جا رہا ہوں، درمیان میں فل ان دی بلینکس آپ کر لیجئے گا. یہ میں نے کہا تھا انڈیویجول میں. اب آئیے کلیکٹیو لائف جو ہے، قومی زندگی، اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ریاست کا دستور. دستور میں کیا بات طے ہوتی ہے؟ اولین کہ حاکمیت کس کی ہے. ٹھیک. اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے، کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے، کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ نہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پکڑے نہیں جائیں گے. بات تو صحیح کہیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہارا اختیار ہے، تم قانون سازی کر سکتے ہو، بٹ ود ان دی لمٹس آف دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا، جو چاہوں حکم دوں، جو چاہے ہم قانون بنائیں، تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے، اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم، یہ شرک نہیں معلوم. جمہوریت ان اس ایسنس اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا. ہیومن سوورنٹی ان اینی فارم، انڈیویجول ہے تو شرک، اگر وہ پاپولر سوورنٹی ہے تو شرک. کوئی فرق نہیں واقع ہوتا. اقبال نے ایسی باتیں جو کہی ہیں وہ اصل میں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال نے، اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں. وہ سطحی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں، گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے، حاکمیت کسے کہتے ہیں، جمہوریت کسے کہتے ہیں. جمہوریت از پاپولر سوورنٹی، نو لمٹس. جو بھی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنائیں، وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے اختیار ہے.
دو مردوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے لائسنس دیں رہنے کے لیے، لیگل لائسنس، جائز ہے، قانون ان کا مرضی ہے، جو چاہے بنائیں. They don't accept any limitation to their legislative authority. We are sovereign. کیا مطلب؟ ہم جو چاہے قانون بنائیں. یہی تو شرک ہے. کیا کہا اقبال نے؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. ابلیس کا ایک چیلا کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو جمہوریت و جمہوریت سے؟ وہی بادشاہی ہے، ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے. پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا فرعون، اب ساری قوم فرعون ہے. وہ فرعون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بناؤں. I don't accept any limitation to my authority. Well, I am the sovereign. آج عوام کہتے ہیں. فرق کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ 2 ٹن گندگی تھی، وہ ایک کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ماشا ماشا سب کو بانٹ دی، تو گندگی رہے گی، شرک تو شرک رہے گا. کوئی فرق نہیں نوعیت کے اعتبار سے. ہاں بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز، اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کر رہا ہو. داؤد بادشاہ تھے کہ نہیں؟ سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں؟ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز، بشرطے کہ جمہور یہ تسلیم کر لیں کانسٹیٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے. اب وہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی. اسلامی بادشاہت تھی داؤد کی اور سلیمان کی. اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے، آج تک تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضا ہے. لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی، تو گویا کہ عوام نے خدائی کا دعویٰ کیا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشا ہوا ایک بت ہے، وہ فرد ہو یا عوام ہو، قوم ہو. ہاں اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا، یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے دوسری چیز، محبت میں توحید کیا ہے؟ توحید فی المحبہ. یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے. شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، والدین اولاد سے کریں، اولاد والدین سے کرے، لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر. یہ ہے توحید. کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک، اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اونچی ہو گئی تو اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے، ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے نا. برابر ہو گئی تو شرک ہے. ہاں ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع. توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہیں. یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، بیٹے سے کرو، اولاد سے کرو، مال سے کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے. اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے. وطن کی محبت، قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے. جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی، یہ شرک فی المحبت. اور محبت روح ہے عبادت کی، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت. فارمولا ہے نا. اب اپلائی کیجئے ذرا. آپ کو معلوم ہے کوئی شے آپ کے لیے لینی حرام ہے، رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے، حرام ہے، لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی. محبوب تر کون ہے، اللہ یا مال؟
نہیں، اس معاملے میں کون ہے؟ وہ تو مال ہے نا. مشکل ہے، ماننا مشکل ہے. وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پہ تقریر ہو تو بس وہی 2-4 مسئلے جو ہیں انہی پر دھواں دار تقریر ہونی چاہیے، ہمیں کوئی نہ چھیڑے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. باہر کے بت آپ توڑ دیں گے، یہ اندر جو بت خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا؟ مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے تو آپ کا معبود حقیقتاً کون ہے؟ مال. آپ کو کیا کہا جانا چاہیے؟ زر پرست. دعویٰ کیا ہے؟ خدا پرستی کا. حقیقت میں ہے زر پرست. اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. کون ہے درہم و دینار کا بندہ؟ جس کے لیے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دے. تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ دولت کی. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. حقیقت میں کیا ہے؟ عبد الدینار. نام تو رکھنا آسان ہے، ماں باپ نے رکھ دیا. یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عبد الدینار و عبد الدرہم. درہم و دینار کا بندہ، اور لفظ عبد. ٹھیک ہے، اب اپنا جائزہ لے لیجئے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ شرک کون کون سے ہے، کہاں کہاں ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں.